بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولا کائنات سے یہاں تک کہ بہت سے خوارج نے کہا کہ بھئی کچھ ایسے سوال بناؤ کہ اس سوال کے دو پہلو بنتے ہوں اور ہر دفعہ علی سے ہم کہتے نہیں یہ بھی وہ بھی، تو کہاں تک علی چلیں گے؟ تو کہنے لگے کہ پہلے سوال تو ایسا سوچو۔ اب پتہ چلا جہاں علی کی محبت نہیں ہوتی وہاں علم بھی نہیں ہوتا۔ فیضان گرامی سوچنے لگے، سوچتے رہے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے ایک اچھا سوال سوچ لیا۔ کہا اچھا تم ہمیں ہر دفعہ یہی کہتے ہو؟ کہا تم ہر دفعہ یہی کہتے ہو کہ میں اچھا سوال سوچ لایا ہوں۔ یہاں تک ہے نا کہ جب مسجد کوفہ میں ایک صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالا اور کہا یا علی بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولانا نے کہا وہی جو تم نے بھی جیب سے نکالا۔ فیضان گرامی بہت سے افراد اپنے اپنے علم کے اظہار کے لیے، امتحان کے لیے مولا کو معاذ اللہ نیچے دکھانے کے لیے سوالات لے کے آتے ہیں۔ ابھی انہوں نے سوچا، سارے جمع ہوئے، ایک آدمی نے کہا نہیں میں نے اس دفعہ سوال سوچ لیا۔ کہا نہیں تو ہر دفعہ یہی کہتا کہ نہیں اس دفعہ بہت اچھا سوال سوچا ہے، پوری رات سوچتا رہا ہوں، ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ سوال کیا جائے۔ ہمارے گھر میں ایک کتا ہے اور ایک بکری ہے اور دونوں کے اختلاط سے ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ بکری مانا جائے یا کتا مانا جائے؟ کتا نجس ہے، بکری پاک ہے۔ کتا حرام ہے کھانا، بکری جو ہے وہ کھانا حلال ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ بکرا سمجھیں یا اس کو ہم کتا سمجھیں؟ مولا نے کہا کہ تم اس کے سامنے گھاس اور گوشت رکھ دو، اگر گوشت کھائے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہا یا علی ہم یہ کر کے دیکھ چکے ہیں، کبھی وہ گوشت کھا لیتا ہے کبھی گھاس، تو اب کیا کریں؟ مولا نے کہا اس کے سامنے پانی رکھ دو، اگر زبان ڈال ڈال کے پانی کو چوسے جیسے تو پھر کتا ہے، اور اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے۔ کہا یا علی ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں، کبھی وہ زبان ڈال کے پانی پیتا ہے کبھی منہ ڈال کے پانی۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم دیکھو بیٹھتا کیسے، اگر پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا تو کتا ہے اور اگلی ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا ہے تو بکری ہے۔ کہا یا علی ہم نے یہ بھی کئی دفعہ دیکھا، کبھی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے کبھی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے۔ توجہ کریے گا۔ مولا نے کہا تم اسے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو، اگر پیچھے الگ چلے تو کتا ہے، گلے میں چلے تو بکری ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں تو بکریاں کسی نے پالی نہیں ہوں گی، لیکن میرا تجربہ ہے عزیزان گرامی ایسا ہی ہوتا، کتا الگ چلتا ہے، یہ آگے چلے گا یہ پیچھے چلے گا، ریوڑ کے اندر نہیں چلتا، بکریاں ریوڑ میں چلتی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مولا نشانیاں بتاتے رہے، کبھی یہ دیکھو کبھی یہ دیکھو، وہ ہمیشہ کہتے رہے دونوں کر کے دیکھ لیا، کبھی ایسا کبھی ویسا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے اسے ذبح کر دو۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب ذبح کرو گے پیٹ چاک کرو گے، اگر آنتیں نکلے تو کتا، اوجڑی نکلے تو بکرے۔ اب نہیں کہہ سکتے یہ بھی کر کے دیکھ لیا وہ بھی۔ اب نہیں کہہ سکتے۔ حیدری محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی۔ اذان گرامی جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہے وہ خود بخود محسوس کرے گا اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے بھی افراد تھے، یا علی کوفے میں ایک ساتھ یعنی یا علی میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا۔ مولانا نے کہا اب تجھے علم مل جائے گا علی کو چھوڑ کے؟ بچوں کو میں دیکھوں پڑھنے تو جا رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بعض لوگ اتنے کوڑ مغز سے علی کو چھوڑ کے علم تلاش کر رہے تھے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ اذان گرامی کہ یہ علم حاصل کرے گا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ہمارے ممبروں سے بھی آدھی آدھی حدیث سنائی جا رہی ہیں، پوری حدیث پڑھا کیجئے، یہ حدیث یہاں پہ آدھی ہے۔ اذان گرامی پیغمبر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ، جسے علم چاہیے وہ در پہ آ جائے، جسے علم چاہیے وہ در پہ دروازے پہ آ جائے۔ anyone who wants knowledge come to the gate. Ali is the gate of the city of knowledge. توجہ، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے۔ پیغمبر نے نہیں کہا شہر میں آ جائے، فرمایا دروازے پہ آ جائے، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے میرے بعد میں حدیث میں اضافہ کر دیا جائے گا،
دیواریں بھی بنائی جائیں گی، چھت بھی بنائی جائے گی، پر نالا بھی۔ پیغمبر نے کہا دیواریں نہ پھلانگنا، چھتوں پہ نہ چڑھنا، پر نالوں کے نیچے مت کھڑے ہونا، در پہ جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا۔ حبیب خدا نے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ ہے۔